مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا عالم کل قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو جب قبر سے اٹھائے گا تو اس کے دائیں اور بائیں نوری فوج بھی ہوگی، اور اللہ رب العزت اس کو قبر سے اٹھا کر نوری فوج کے ساتھ نبیوں کی صف میں کھڑا فرما دے گا، نبیوں کی صف میں اللہ کھڑا فرما دے گا۔ پھر لوگ سوال کریں گے یا اللہ یہ نبی ہے، یہ شہید ہے، یہ حاجی ہے، یا رب العالمین کیا مقام ہے اس کا کہ اس کو نبیوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا؟ تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرمائے گا، اللہ فرمائے گا لوگوں نہ یہ نبی ہے، نہ یہ شہید ہے، اور نہ یہ غازی ہے، نہ یہ حاجی ہے، بلکہ یہ میرے قرآن کا عالم ہے، میرے قرآن کا عالم ہے۔ اس نے دنیا میں رہ کر قرآن کا علم سیکھا، آگے قرآن کے نور کو، قرآن کے علم کو آگے منتقل کیا ہے، دنیا میں رہ کر اس نے قرآن کو سرفراز فرمایا ہے، قرآن کو پھیلایا ہے، دنیا میں اس نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ آج قیامت کے دن قرآن نے اس قرآن کے عالم کی حفاظت فرمائی ہے، دنیا کے اندر اس نے قرآن کو محفوظ کر کے قرآن کو سرفراز کیا ہے، آج اس کو قرآن نے سرفراز فرما دیا ہے، اس لیے اس کو آج نبیوں کی، رسولوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اور مشکات شریف کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے جس کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین میں سے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک پڑھتا باقی لوگ سنا کرتے تھے کہ اچانک نبی کریم علیہ السلام آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام جیسے آئے ہم نے قرآن کو بند کر دیا، قرآن پڑھنا ہم نے روک دیا، تو آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ کر ہم نے شرمندگی تھوڑی سی محسوس کی کہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ہم اونچا قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں کیا پڑھ رہے تھے، کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ دوبارہ تلاوت کرنا شروع کرو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی، جو سورت ہم پڑھ رہے تھے اس کو ہم نے جیسے مکمل کیا تو لجپال امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں یہی تم جیسے لوگ ہیں، تم جیسے لوگ ہی ہیں جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو، تم جیسے لوگوں کو جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے نور کا پورا حصہ عطا فرمائے گا، اللہ ان کو پورا حصہ عطا فرمائے گا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، آقا کریم علیہ السلام کے غلام سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو برملا علل اعلان کہتے ہیں کہ لوگوں جب سے مصطفیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے، قرآن کے ساتھ ایسے لوگ عشق کرنے والے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں ہم سے بڑا کوئی امیر ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی امیر ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم کو اپنے رب کے نور کا پورا حصہ ملنا ہے، پورا حصہ ملنا ہے۔ یہاں پہ قابل توجہ ایک نقطہ یہ ہے، قابل غور بات ہے، وہ کیا ہے کہ جو قرآن کا عالم ہو، جو قرآن کو پڑھنے والا ہو، قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والا ہو، اس کو تو رب کے نور کا پورا قیامت کے دن حصہ ملتا ہے۔ ارے قرآن کے علم کو سیکھنے والا، اس کو رب کے نور کا حصہ ملتا ہے، تو جس کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ پھر کیوں نہیں نور علی نور ہو سکتا، پھر وہ کیوں نہیں نور علی نور ہو سکتا؟ یہ تو اپنی محبت کی بات ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ایک اور ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، آگے قرآن کو سکھاتا ہے۔ یہاں پہ مال و زر کا ذکر نہیں کہ مال و دولت والا وہ بہتر ہے، بینک بیلنس
درس والا بہتر ہے، نہیں، صرف اور صرف وہ شخص بہتر ہے جو قرآن کے علم کو سیکھتا ہے، آگے قرآن کو سکھاتا ہے۔ اور واحد قرآن ہی دنیا کے اندر واحد ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ رب العالمین نے خود اٹھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے بے شک قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود اٹھایا ہے۔ اللہ خود قرآن کی حفاظت فرماتا ہے۔ لوگوں، قابل غور اور قابل توجہ بات یہ ہے، یہ نہیں کہ یہاں تقریریں، بڑی بڑی تقریریں سن لی اور ان کو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، دیکھو قرآن ہمیں کس چیز کا درس دیتا ہے۔ ماں صرف اور صرف قرآن کو پڑھ لینا ہی اس کو سمجھنا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا اور پڑھ کر اس کو سیکھ لینا کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، یہ ہے قرآن کو سیکھنا۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی پھر قرآن کی برکت سے نبیوں کی صف میں ہم کو بھی کھڑا کرے گا، قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں بھی امیر ترین شخص بنا دے گا، اور قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت انشاءاللہ بفضل خدا ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے نور کا پورا پورا حصہ بھی عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے ہیں لیکن قرآن ہم نے رکھ دیے اور ایسے پڑے ہیں کہ قرآن رکھنے کے بعد قرآن پہ اتنی مٹی چڑھی ہوئی ہے لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ جنہوں نے قرآن کو پس پشت رکھا ہے ان کی نسلیں، ان کی قومیں تباہ و برباد اور نست و نبود کا شکار ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن کے ساتھ محبت اور مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید قرآن کو سیکھنے کی اور سکھانے کی آگے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔